کوئی نوجوان، کوئی باحیا کہ کسی کی بیوی دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ لے، جس طرح یہ برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ رب العالمین بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آج میرے سامنے جو سر کے جھکایا ہے، کل وہی سر غیر کے سامنے جا کر کے جھکائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور جو مرادیں، جو حاجتیں، جو نیازیں مجھ سے مانگنا ہے وہ غیروں سے جا کر کے مانگے۔ اللہ کی پناہ۔ آج ہمارا تو معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے، مرد تو مرد، عورتیں تو شرک میں اتنی شدت کے ساتھ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو نیک توفیق نصیب فرماوے۔ یہ مردوں کو ہی شرک اور توحید میں فرق معلوم نہیں نا، عورتوں کو کیا معلوم؟ عورتوں کو تو ایمان رہتا ہے یا جاتا ہے، نکاح رہتا ہے یا جاتا ہے، وہ بھی نہیں معلوم۔ عورتیں تو کون بھی مر گئے تو یہ بھی سنیا ہوں میں، کون بھی مر جاتے ہیں تو کون بھی مر گئے تو یہ بھی سنیا ہوں میں، کون بھی مر جاتے ہیں۔ محلے کے اندر کی کہاں کی جانا پڑتا جنازے میں شرکت کے واسطے، لوگ جماعت سب باہر کھڑے رہتی، پینے رکھتی میت کو سامنے ڈال لے کو، اللہ کی بندی، یا اللہ یہ پورے محلے میں میرا مرض کیا اسرائیل کو دکھا سو، اسرائیل کے ہنکیا میں مٹی پڑی نہیں کیا، اتنے سارے ادمیہ میں ہمارا گھر والا کیا دکھا سو، اسرائیل کو گالیاں دیتی۔ اب یہ بیوقوف عورت کو کون سمجھا ہے اللہ کے فرشتوں کو گالیاں دینا کفر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتی ہے، اسے کون بتائے؟ اب یہ مرد کے مرنے کے غم میں یہ اللہ کو بھی گالیاں دیتی ہے، فرشتوں کو بھی گالیاں دیتی ہے۔ بعض عورتاں تو یہاں تک بولتے ہیں یا اللہ تو کیسا انصاف کرنے والا ہے، اتنے لوگوں کے بچوں کو چھوڑ کو میرے بچوں کو یتیم بنا ڈالیا نا، یہ بھی بولتے ہیں۔ اب ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ایمان تو نکاح ایمان بھی ان کا باطل ہو جاتا ہے، اور عورتیں تو اتنی پھسے ایمان کی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اس میں مردوں کی بھی غلطی ہے، مردوں کی عورتوں سے زیادہ غلطی ہے۔ کیسے؟ جب تک کہ مرد بیوقوف اور بزدل نہیں بنتا اس وقت تک عورت بھی گھر کے باہر نہیں نکال سکتی، اور گھر کے باہر قدم نکال کر کے کسی غیر کی چوکھٹ پر جا کر کے سر جھکا نہیں سکتی۔ اللہ ہمارے گھر کے خواتین کو اور مسلمان عورتوں کو نیک توفیق نصیب فرماوے۔ یہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ ٹی سی ایم رائن روڈ پر سے اکثر مجھے گزرنے کا موقع ہوتا ہے، دیکھتا ہوں میں بعض عورتیں ایک مندر کے پاس برقع پہن کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں لے کر، ہاتھ میں نیم کے پتوں کی ڈالیاں لے کر کے کھڑی رہتی ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، سفر پر جاتے ہوئے جب میں نے دیکھا، بازو میں ایک صاحب دوست میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا یہ کیا بھائی یہ تو برقع پہنے ہوئے ہیں نا، یہ عورتیں یہاں کھڑے ہیں نا۔ حضرت تم نہ کیا معلوم حضرت ہمارے بائکاں کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا تباہ ہو رہے ہیں۔ اچھا بھائی یہاں آئے سو کیا غیرت ہونے کے واسطے؟ تو بولتا وہ اللہ کا بندہ، حضرت یہ اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں نا جنت کے بیویاں، یہ بیوقوف عورتوں کو کوئی بول دیتے ہیں کہ تمہارے بچوں کو گوبری آئی تو فلانے دیول کو جاؤ، انہیں نیم کے پتے سے لے کر تمہارے بچے کو چھپ 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 کر کو مارا تو اماں اتر جاتی۔ اماں کا تو کیا بھائی پوچھا میں، کیا حضرت تمہیں بنگلور کو آکو کتنے سال ہوا؟ میں بولے اللہ کے فضل و کرم سے میں بنگلور کو آکو 35 سال کے اوپر ہوگا۔ کیا حضرت اب تک تم نے یہاں کی زبان معلوم نہیں کیا؟ مجھے معلوم ہے بھائی زبان، اماں کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے بندو گوبری کو اماں بولتے ہیں کہتے ہیں۔ میں بولیا گوبری کو اماں بولیا تو ستلا کو بابا بولیں گا سر کا ہے، خیجولاب کو چچا بولیں گا سر کا ہے، پلیک کو تایا بولیں گا سر کا۔ اللہ کے بندو گوبری کو اماں بولنے والی عورت، گوبری کو اماں بولنے والا بیوقوف، اب بتاؤ اس کا ایمان کہاں تک رہے گا؟ اللہ رحم کرے ہمارے گھر کے مسلمان عورتوں پر کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے سر کو کس لیے بنایا، ہم کو کس لیے بنایا، مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، خدا کے عزت اور جلالت کی قسم۔
اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا قاضی الحاجات نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا حل المشکلات نہیں۔ آج تو ہم نمازوں کو بھلایا، روزوں کو بھلایا، حرام حلال کی تمیز کو بھلایا، جائز اور ناجائز کی تمیز کو بھلایا، شرک کے سمندر میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو رہے ہیں۔ میری بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ میری بہنوں، تمہارے اندر بھی شرک اتنا کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے کہ مردوں سے زیادہ مزارات کے چکر تم لگاتے ہیں۔ یاد رکھو، مولویوں سے جا کر کے، علماء سے جا کر کے فتویٰ پوچھ لو، طواف خدا کے عزت اور جلالت کی قسم کعبۃ اللہ کے سوا کسی اور کسی مزار کا تو کیا ہے، خود کسی ولی کے مزار کا تو کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا طواف بھی جائز نہیں۔ جب حضور کی مزار کا طواف جائز نہیں تو کسی اور ولی اور کسی پیر کے مزار کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسے بھی مناظر دیکھا ہے، اللہ کی پناہ، جمعرات اور جمعہ کا موقع آتا ہے تو اسی بنگلور کے اندر بعض مزارات کے پاس کچھ ہماری مسلمان بہنوں کو قبروں کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اکثر عورتیں ایسی بھی ہیں، بعض عورتیں کیسی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ گیا مجھے، یہ ہمارا ایمان جو بگڑا نا، یہ جو ہے پیٹ پالو مرشداں سے، چور پیراں سے ہمارا ایمان غارت ہوگا۔ سو یہ اپنی دنیا بنانے کے واسطے یہیں دیکھو، لٹاں گٹاں چھوڑنے کو دم مارو دم کی کوالٹی ایسا آ کر کے ہمارے ایمان کو غارت کر ڈالے، اور مرداں تو مرداں، عورتاں تو تباہ ہو گئے۔ ایک پیر کا واقعہ یاد آیا، غصے میں آؤں نہ کو، میں بھی اللہ کا فضل، میں بھی اہل سنت والجماعت، لیکن کیا ہے، خدا کو خدا ہی سمجھتا ہوں الحمدللہ، رسول کو رسول ہی سمجھتا ہوں، اور ولی کو ولی ہی سمجھتا ہوں۔ ایک دوسرے کے صفات کو، ایک دوسرے کے درجے کو الحمدللہ میں خلط ملط نہیں کرتا۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پیر صاحب آئے، لوگوں کو ڈباتے تیراتے ایک گاؤں کو پہنچے، میں فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، میرے کرامتاں ایسے ہیں، کیا کی ہیں، کدھر ہیں۔ بعض عورتیں ہوشیار بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ کچھ خدا کی بندیاں ایسی ہیں، شادیوں کے بعد اپنے مردوں کے، اپنے شوہروں کے عقیدوں کو سدھار لیے ہیں، بے نمازی مردوں کو نمازی بنا دیے ہیں، سمجھ گئے، تہجد گزار بنا دیے ہیں، اور جن کے چہروں پر داڑھی نہیں، ایسے مردوں کو، شوہروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا واسطہ دلا کر ایسے شوہروں کو سنت کا چہرہ بنا دیے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ ایسے ہی خواتین میں ایک خاتون تھی اللہ کی بندی، ایک چور مرید گاواں چن کھاتے ایک گاؤں کو پہنچا، مریداں مرشداں سب اس کے سامنے اطراف بیٹھ گئے۔ اب انہیں دنیا بھر کے باتیں کر رہا ہے، جھوٹے موٹے بنڈلاں چھوڑ رہا ہے، کرامتاں چھوڑ رہا ہے۔ ایک وقت مجمع میں بات کرتے کرتے یکایک ہاتھ میں تھا نا ڈنڈا، ہٹ گیا، ہکا لیا۔ لوگاں پریشان ہو گئے، کیا رے ہم لوگاں سے بات کرتے کرتے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ہٹ بول کر کے ہکال رہا ہے نا، کیا قصہ؟ ایک مرید پوچھا، کیا حضرت، ہمارے بات کرتے کرتے حضور تمہیں ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لے کو ہٹ بول کر ہکا لینا کسے؟ وہ کہ تو انہیں چھوڑا یا چھوڑنا؟ ارے میں جو نظارہ دیکھا ہوں تم کہاں سے دیکھو گے؟ کیا دیکھے حضور تمہیں؟ کچھ نہیں، ارے ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم شیخ جیلانی کے سچے نمکار ہیں، دامن گیر ہیں۔ انہوں بھی ہو چوراں، انہیں دم مارو ہو تو انہوں باٹل مارو، انہیں پوری مارتا ہے تو انہوں باٹل مارو، کیسی روح ویسی فرشت ہے۔ اچھا کیا ہوا حضور؟ کچھ نہیں، ہم نے یہاں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا نظارہ کیا، چھوڑ رہا ہے تو دیکھو کیسا۔ اچھا کعبۃ اللہ کا نظارہ کیے؟
کیا دیکھے حضور؟ ارے رے رے رے، ہماری آنکھوں نے جو دیکھا وہ تمہیں کہاں سے نظر آئے گا؟ بول کو مرو حضور، کیا دیکھے تمہیں؟ کچھ نہیں، کعبۃ اللہ میں کتا گھستا تھا، یہاں سے ہکالا گیا۔ اچھا انڈیا کہاں ہے؟ مکہ کہاں ہے؟ انہیں بیٹھا ہے سو خبر کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ اب مریداں بھی تھے، آہا بڑا پہنچا ہوا ہے رہنے، دم مارو دم کا کوالٹی ہمارا مرید پیر۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ عورتیں سنتے تھے نا پیچھے، اس میں ایک عورت ہوشیار تھی بہت کہ ارے انہیں ہمارے مرد کے ایمان کو تو غارت کر ڈالیا نا، انہیں بیٹھا ہے یہاں جھوپڑ پٹی میں، کعبۃ اللہ نظر آتا گئے، انہیں دیکھے تو گریا تو قبلے کی طرف بھی گرتا نہیں، نماز بھی پڑھتا نہیں، پیشاب کی پاکی بھی کرتا نہیں، ماں ہمیشہ گانجا مارنے کو رہتا۔ ایسے بیوقوف کو، ایسے حرامی کو کعبۃ اللہ بھی نظر آتا اور کعبۃ اللہ میں کتا بھی جاتا ہے۔ اچھا اس کا ایک علاج کرنا، کیا کری؟ شوہر کو بولی ارے رے تمہارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ پیر صاحب کو ہمارے گھر کو بلا لے گا، دعوت دیں گے، انہوں آگے تو برکت کی پوٹلی جھٹک ڈال کو چل جائیں گے ہمارے گھر میں۔ رائٹ، آج نماز نہیں پڑھا تو بھی چوراں کو بلا کو کھلاتا برکت کی پوٹلی کے واسطے۔ اب ایسا انہیں بھی دعوت دیا، ٹھیک ہے حضرت ہمارے گھر کو دعوت کو آؤ۔ آئے حضرت، پیٹ کا قبرستان مرغیاں سے بھرنا نا، آئے آ کو بیٹھے، عورت کیا کری؟ دسترخوان جوڑی، بریانی رکھتے سو ٹائم پر کیا کری؟ ڈلیاں سب اندر رکھ ڈال کو اوپر کھانا جوڑی، اوپر سے انہوں رکھا بھی اٹھائے، کون؟ پیر، پیٹ پالو۔ اٹھاتے ہی آسمان صاف ہے، تارے نظر نہیں آئے، ایک دم بھڑکنا شروع کر ڈالے، ہٹ ہماری بے عزتی ہو گئی، یہ تم نے کیا دعوت کی ہے؟ نہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، نہ مسالہ ہے، نہ قبرستان ہے، نہ کچھ ہے، نہ کدھر ہے۔ اندر سے ڈنڈا اٹھا لے کو آئی، حرامی کہیں کے، انڈیا میں بیٹھ کو مکے میں ہے سو کعبۃ اللہ کے اندر گھستا سو کتا دیکھ لینے والا، تو چاول کے اندر چھپ کو ہے سو ڈلیاں دکھے نہیں کہہ رہے تجھے؟ وہ بجانا بجائی۔ میری بہنوں، بعض تمہاری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ تم جیسی اندھی محبت نہیں کرتی، بعض اللہ کی بندیاں ایسی موحدہ بھی ہیں، ایسی نیک بھی ہیں، ایسی ایماندار بھی ہیں کہ چوروں میں، ڈاکوؤں میں، صحیح حق پرستوں میں فرق کرنے والی بھی ہیں۔ آج ہماری بہنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اولاد نہیں ہوئی، ولیاں کے پاس چلے جاؤ، مرد کا بے پار ڈاؤن ہوا، ولیاں کے پاس چلے جاؤ، مرد کو لخوا مار ڈالیا، ولیاں کے پاس چلے جاؤ، بچے کو کچھ ہو گیا، ارے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یہ سب کہتا ہے، اس کے باوجود جا کر کے تو بجائے اللہ سے مانگنے کے غیر اللہ سے مانگتا ہے، بجائے خدا کے دربار میں سر جھکانے کے غیر اللہ کے دربار میں سر جھکاتا ہے۔ یاد رکھ، یاد رکھ، موحد کا سر ہر جائی نہیں ہوتا، موحد کا سر اپنے سر کا، اپنے سجدوں کا سودا نہیں کرتا۔ موحد جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی وابستگی رکھتا ہے، جو کچھ بھی تعلق رکھتا ہے، وہ وحدہ لا شریک سے رکھتا ہے۔ مشرک ہر جائی ہے۔ میرے بھائی، یہاں پر ایک بات بتاؤں، اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے۔ مشرک یا مشرکہ اتنے پراگندہ خیال ہوتے ہیں، اتنے پھسپھسے ایمان کے ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور غیر اللہ میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، جائز اور ناجائز میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، بس ان کو اپنے مقاصد کی پڑی رہتی ہے، ان کو اپنے مطلب کی پڑی رہتی ہے، چاہے ایمان رہے چاہے ایمان جائے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو جانوں پر آئی، مالوں پر آئی، بیوی بچوں پر آئی۔ میرے بھائی، میرے بھائی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے موجود تھے، شب و روز ان کے ساتھ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی صحابی پر بھی آفت آئی تو اس نے حضور کی موجودگی میں حضور سے مدد نہیں مانگی، اللہ ہی سے مانگی۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا، کون؟ صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا، ارے ہمارا آقا، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جس سے مانگنا ہے اسی سے مانگتا ہے، تو چلو ہم بھی اسی سے مانگیں۔ آفتیں آئی اسی سے مانگیں، مصیبتیں آئیں اسی سے مانگیں، نحوستیں آئیں اسی سے مانگیں، اولاد نہیں اسی سے مانگیں، تجارت نہیں اسی سے مانگیں، ہر مشکل کو دور کرنا ہے اسی سے مانگیں۔ میرے بھائی، اللہ کا در تو وہ در ہے کہ جہاں پر آدم نے بھی سر جھکایا، نوح نے بھی سر جھکایا، لاکھوں ہزاروں پیغمبروں نے بھی سر جھکایا، اولیاء اکرام نے بھی سر جھکایا، ارے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھکایا، صحابہ اکرام نے بھی۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے بھائی، آج تو اتنا اندھا بن گیا ہے، اندھی محبت کے جوش میں اپنے ایمان کو تباہ اتنا کر لیا ہے کہ ولیوں کا درجہ پیغمبر سے ملا دیا، پیغمبر کا درجہ رسولوں سے ملا دیا، رسولوں کا درجہ اللہ سے ملا دیا، اللہ کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض فقیر تو، بعض بیوقوف تو اپنی تقریروں میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرماوے۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک مسلمان اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اللہ اور رسول اللہ میں فرق نہیں کر سکا، اور اللہ کے مقام کو اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا اونچا کیا، کہتا ہے نعوذ باللہ، ارے اللہ کے پاس رکھا کیا رے ہے؟ اللہ خود محتاج ہے رسول اللہ کا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھ لو، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے مشکل کشا حضرت علی ہیں، میرے حاجت روا شیخ جیلانی ہیں، میرے آفتوں کے دور کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا معین الدین چشتی ہیں، یا صابر کلیری ہیں، یا محبوب الہی نظام الدین ہیں، اگر کوئی غیر اللہ سے اپنا واسطہ، اپنی مرادیں، اپنی نسبتیں قائم کرتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ انہی سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ سے کچھ نہیں، تو میرے بھائی اس کے ایمان کا کیا حشر ہوتا ہے؟ جب ایمان کا حشر معلوم کرنے کے بعد اپنے نکاحوں کا حشر معلوم کر لو کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ میرا بندہ بشریت کے تقاضے سے جو بھی گناہ کر دے میں معاف کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، لیکن شرک کرتا ہے تو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ شرک میں ساجھیداری ہے، نعوذ باللہ، پارٹنرشپ ہے۔ میرے بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مثال دیا تھا کہ ایک شوہر بیوی کے ساتھ زوجیت میں پارٹنرشپ برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت، احکم الحاکمین اور ساری قدرتوں کا مالک، ساری حکومتوں کا مالک، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک، اپنی خدائی میں کسی غیر کی شرکت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، ایمان بڑی نازک چیز ہے، اتنی نازک چیز، اور شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ ابھی میں نے ابتدائے کلام میں جو باتیں کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تک تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا عمل کتنا بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو، تم میرے پیغمبر صحیح، میرے رسول صحیح، میرے نبی صحیح، کچھ بھی صحیح،
حالانکہ وہ شرک نہیں کرتے، نعوذ باللہ، پیغمبران کرام سے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 1000 مرتبے، لاکھ مرتبے نعوذ باللہ، شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہم امت مرحومہ کو تاکید کرنے کے خاطر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اگر آپ بھی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کا بھی خطرہ ہے۔ شرک کی بیماری عام کرنے میں، میرے بھائی، بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمانوں کو غارت کرنے میں یہ پیٹ پالو ملاؤں کا، پیٹ پالو مرشدوں کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ میرے بھائی، یہ مرشد، یہ پیر جو بیعت کے نام پر حرام اور حلال کی تمیز کو تباہ کر کے یہ توحید کا نہیں بلکہ شرک کا اعلان کرتے ہیں اور شرک کا اشتہار کرتے ہیں، شرک کا اور بت پرستی کا، خبر پرستی کا بازار گرم کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی زد میں آنے والے بھولے بھالے مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے تو انشاءاللہ یہ جنت میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کو ورغلا کر، ان کے ایمان کو تباہ کر کے ان کو برباد کرنے والا مرشد کبھی اللہ کے پاس میں معافی کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، شرک بڑا خطرناک زہر ہے جو ہماری اپنی زندگی کو، ہمارے اپنے اعمال کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ایمان کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور ہماری اپنی آخرت کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل شرک کا بازار بہت گرم ہے، ہر جگہ خبر پرستی ہے، جھنڈے پرستی ہے۔ کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، ایک دو باتیں مجھے یاد آئیں کہ ہم شرک میں کہاں تک مبتلا ہو گئے، لیکن وقت نہیں ہے، ورنہ اور کچھ باتیں میں اس رجب المرجب جیسے اہم اور بابرکت مہینے کے تعلق سے میں کچھ باتیں بتا دیتا۔ بہرحال آج ہمارا کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ شرک کے بغیر نہیں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہماری مرادیں، ہماری اپنی حاجتیں اور ہمارے اپنے مقاصد اور ہماری اپنی مشکلوں کا جہاں تک کہ سوال ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں۔ ہر ایک کو کشادگی اور ہر ایک کو وسعت، ہر ایک کو تنگی، ہر ایک کو تکلیف میں مبتلا کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پیغمبر، ولی، پیر، غوث، قطب، ابطال اللہ کے سوا خدا کی قسم سرکاری مدینہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک کی لعنت سے بچائے، توحید پرست بنا دے، مشرکانہ مراسم، مشرکانہ رسم و رواج سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں میری اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔